یہ شاید تاریخ کی سب سے زیادہ دل دہلانے والی فلم ہے۔ بہت سے لوگ فلم شروع ہونے سے پہلے ہی جذبات میں آ گئے، اور جو لوگ پوری فلم دیکھ پائے وہ واقعی بہت کم ہیں۔ ان میں شامل ہے مشہور و معروف تاریکی کا دیوتا پانڈورا، آخر میں ہوں کون؟ یہ ہے جنوبی کوریا کا سب سے بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ، جہاں 400 ٹن نیوکلیر ویسٹ پانی میں محفوظ ہے۔ اگر یہ فضا کے ساتھ رابطے میں آ گیا تو پورے ملک میں لیکیج ہو جائے گی۔ اس کا تابکاری اثر 2 ایٹم بموں کے دھماکے کے برابر ہوگا۔ اس وقت فائر فائٹر تابکاری برداشت نہیں کر پا رہے۔ ٹیم کے کئی افراد الٹی اور بیہوشی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو تمام ریسکیو ورکرز بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ دنیا کے تمام نیوکلیر پلانٹ پر انٹرنیشنل ایٹمی ایجنسی نظر رکھتی ہے، اور کوریا میں ہونے والے نیوکلیر لیک کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم کو سچائی عوام کے سامنے لانی پڑی۔ دنیا بھر کے میڈیا نے کوریا سے اپنی شہریوں کو انخلا کی رپورٹنگ شروع کر دی۔ پورے ملک خوف میں مبتلا ہو گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، ٹرین اسٹیشنز مکمل طور پر بھر گئے، سپر مارکیٹس، فارمیسیاں اور دکانیں لوٹ لی گئیں، ٹریفک جام، اسٹیشنز پر افراتفری، لوگ عشاء خورد و نوش کے لیے پاگل ہو گئے۔ آفت کے وقت قانون اور اخلاقیات بے معنی ہو گئے۔ ہر کسی کا صرف ایک مقصد تھا، جان بچانا، یہاں تک کہ اسپتال کے ڈاکٹر اور نرسیں بھی مریضوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلیں۔ سب سے بڑا بحران آنے والا تھا، اور اسٹیڈیم میں قید عوام کو اندر بند کر دیا گیا، چاہے وہ جتنا بھی پکاریں۔ باہر بھاگتے ہوئے پولیس اہلکاروں میں سے کوئی بھی دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ سب نے مل کر دروازہ زور سے مارنا شروع کیا، اور آخرکار اجتماعی کوشش سے دروازہ توڑ دیا گیا، اور وہ پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگ نکلے۔ یان جون نے عوام کو بس پر سوار کیا تاکہ علاقے سے نکل سکیں۔ پورا شہر جان بچانے کی کوشش میں پاگل ہو چکا تھا۔ ہر طرف لوگ اور گاڑیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی، زیادہ دور نہیں جا سکے کیونکہ سڑکیں بند تھیں۔ یان جون نے سامنے کی سڑک پر ٹریفک دیکھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رکاوٹ توڑ کر مخالف سمت میں گاڑی چلائے گی۔ تابکاری کے اثرات بہت خطرناک تھے۔ ریاست کا پورا نظام مفلوج ہو چکا تھا۔ دوسری جانب نیا صدر اکیلا دفتر میں بیٹھا تھا اور ہر امید چھوڑ چکا تھا۔ اسی لمحے اس کی بیوی آئی۔ صدر چاہتا تھا کہ وہ خاندان کے لے کر فوراً نکل جائے، لیکن بیوی نے غصے میں آ کر اسے جھنجھوڑا کہ تم اب بھی پچھلے وزیر اعظم کے قابو میں ہو۔ صدر کو ہوش آ گیا۔ اس نے فوراً پرانے اسٹیشن ماسٹر سے رابطہ کیا اور اپنی کمان دوبارہ سنبھالی۔ حکم دیا کہ جلد از جلد سمندری پانی نکال کر ری ایکٹر کو ٹھنڈا کیا جائے۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ 400 ٹن نیوکلیر ویسٹ والا پانی اب خطرے کی حد کو چھو رہا تھا۔ اگر پانی کی سطح مزید گری تو ایندھن ہوا سے ٹکرا جائے گا اور پھر تباہ کن دھماکہ ہوگا۔ پورا کوریا تباہی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ صرف ایک حل تھا، کسی کو اندر بھیج کر دراڑیں بند کی جائیں، لیکن ٹھنڈا کرنے والا پانی شدید تابکاری والا تھا۔ اس کے اندر جانا گویا موت کو گلے لگانا تھا۔ کوئی بھی رضاکار بننے کو تیار نہ تھا۔ صدر ایسا حکم نہیں دے سکتا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو۔ اس لیے اس نے عوام سے اپیل کی اور ساری قوم سے درخواست کی کہ کوئی رضاکار بنے۔ مزدور بہت غصے میں تھے اس تقریر کو سن کر، کیونکہ یہ حکومت کی لاپرواہی تھی کہ ری ایکٹر بند نہ کیا گیا، اور یہ سانحہ اسی لیے ہوا۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ مزدوروں کے دلوں میں غصہ اور نفرت تھی۔ تب ایک زخمی مزدور نے کہا کہ شہری بھاگ رہے ہیں، بچنے کے لیے وہ موت کے دانے پر ہیں۔ اگر ہم نہ گئے تو کون جائے گا؟ صرف ہم ہی ہیں جو اندر کی صورتحال جانتے ہیں۔ ویسے بھی ہم سب کو تابکاری لگ چکی ہے اور ہم جانتے ہیں ہمارا وقت بھی کم ہے۔ رجائے حق پہلا شخص تھا جس نے رضامندی ظاہر کی۔ باقی مزدوروں نے بھی سوچا یہ صرف قوم کے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان کی خاطر بھی ہے۔ رضاکار خود کو موت کے منہ میں لے کر جانے کو تیار ہو گئے۔ اسٹیشن ماسٹر کی قیادت میں وہ روانہ ہوئے اور حفاظتی لباس پہنا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لباس تابکاری سے مکمل تحفظ نہیں دے سکتا۔ بوڑھے اسٹیشن ماسٹر نے انہیں کاغذی ماسک کی ایک بوتل دی۔ امید تھی کہ یہ کچھ حد تک ان کے ایٹمی تابکاری سے ہونے والے درد کو کم کر سکے گا۔ جب وہ اپنے پرانے رہائشی علاقے سے گزرے تو سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ طویل عرصے تک جیے، لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ موت کی بس ایٹمی پلانٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فائر فائٹر نے ان بہادر لوگوں کو سب سے اعلیٰ درجے کا سلام پیش کیا۔ سب کے دل میں یہ بات واضح تھی کہ جو لوگ آگے بڑھے ہیں شاید وہ دنیا میں دوبارہ نہ لوٹ سکیں۔ پلانٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد بوڑھے اسٹیشن ماسٹر نے مزدوروں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا۔
हर ग्रुप सिर्फ 5 मिनट अंदर रह सकता था और बारी बारी मरम्मत का काम अंजाम देना था। शहरी भी इन हीरोज़ की कामयाबी की दुआएं कर रहे थे, क्योंकि यही इनका वाहिद सहारा थे। मजदूरों ने एहतियात से दरारें भरने का काम शुरू किया, मगर अंदर की दरारें मुसलसल बढ़ती जा रही थीं और ताबकारी की शिद्दत भी तेज़ी से बढ़ रही थी। मजदूर एक एक करके गिरने लगे। ठंडे पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें अंदाज़ा हो चुका था, ये मशीन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अब वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। नए सदर की आंखें लाल हो चुकी थीं कि आखिरी मौके भी ज़ाया हो चुका था। जब सब मायूस के आलम में इनखला की तैयारी कर रहे थे, तो ज़ाहिर ने अपने साथियों को रोका। उसने तजवीज़ दी कि अगर दरार बंद नहीं हो सकती तो क्यों न छत को धमाके से उड़ा दिया जाए, ताकि नीचे वाला कमरा नया कूलिंग पूल बन जाए। साथियों को ये बात समझ आ गई, मगर वक्त कम था। दरार बढ़ती जा रही थी। धमाका खेज मवाद लगाने और दरवाज़ा बंद करने के लिए किसी को अंदर रहना ज़रूरी था। ज़ाहिर वो वाहिद टेक्नीशियन था जो हम नस्ब करना जानता था। उसका मतलब था कि वो बाहर नहीं आ सकेगा। जब साथी हिचकिचा रहे थे, ज़ाहिर पहले ही धमाका खेज मवाद के साथ तैयार खड़ा था। जवाब में सिर्फ आएँ और आंसू ही सुनने को मिले। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। साथियों ने दुख भरे दिल से दरवाज़ा बंद किया और ज़ाहिर ने हम नस्ब करना शुरू किया। साथियों ने आहनी दरवाजे की दर्दें वेल्ड करनी शुरू की। सब गम में डूबकर इस मशीन को मुकम्मल करने में लगे हुए थे। ज़ाहिर ने अपने पास मौजूद तमाम दर्द कम करने वाली दवाएं खा लीं। क्या ये वाकई उसे आने वाले दर्द से बचा सकेंगी? उसने देखा कि हेलमेट पर कैमरा लगा हुआ है। उसने चाहा कि वो लाइव नशरियात के ज़रिए अपने अहल खाना से आखिरी बार अलविदा कह सके। सदर के हुक्म पर टीवी पर उसके खून आलूद चेहरे की तस्वीर आई। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में ज़ाहिर ने बेखौफ होकर अपनी माँ से माफ़ी मांगी। उसकी माँ सदमे और मायूसी से अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। उसके बेटे का चेहरा उसका आखिरी सहारा था। उसका शौहर भी इसी एटमी प्लांट में काम करता था और उसी हादसे में जान से गया। बड़ा बेटा भी मुल्क के लिए कुर्बान हो चुका था। अब छोटा बेटा भी वही रास्ता अख्तियार कर रहा था। माँ के दिल को दर्द कोई नहीं समझ सकता, चाहे हकीकत हो या फिल्म। हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा सेहतमंद और तवील उम्र पाए। आखिरकार ज़ाहिर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अपने दिल की सारी तकलीफ और खौफ बाहर निकालने लगा। वो हीरो नहीं बनना चाहता था, मगर जानता था कि ये सब उसकी गलती का नतीजा था। फिर मंजर बदला। ज़ाहिर ने आहिस्ता से बटन दबाया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मुल्क बहरान से बच गया। नए सदर ने पूछा, उस शख्स का क्या हाल है? बूढ़ा स्टेशन मास्टर खामोशी से आंसू बहाने लगा। ताहम तमाम मजदूर जो इस मशीन में शरीक थे, ताबकारी की शिद्दत की वजह से जाँबर न हो सके। ये चाहे एक फ़िल्म हो, मगर इसमें हकीकत का गहरा अक्स और अंबार भी मौजूद है। 2024 के बाद इंसानी टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, हमें हमेशा कुदरत से डर और एहतराम रखना चाहिए। तारीख से सबक सीखना चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक साफ, महफूज और पुरअमन ज़मीन छोड़ सकें। जहाँ तक एटमी आलूदा पानी के अखराजात ताल्लुक़ हैं, चाहे जापान उसे जितना भी खूबसूरत अंदाज में पेश करे, ये हकीकत नहीं छुप सकती कि ये पानी माहौल और फितरत पर संगीन असरात मुरतब करेगा। ये जानवरों की नस्लों में कमी, माहौलियाती निज़ाम की तबाही जैसे नताइज ला सकता है, और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से खारिज किए गए ये एटमी आलूदा पानी के असरात क्या वाकई फितरत पर दहाइयों तक बाकी रहेंगे?